یہ روحانیت جو ہے، یہ روحانیت علم باطن کوئی راستہ تھوڑا ہی ہے۔ یہ روحانیت علم باطن جسے کہتے ہیں، جسے ہندو مت میں، بودھ دھرم میں ادھیاتمک بھی کہتے ہیں، اور انگلش میں اسے اسپرچویلٹی بھی کہتے ہیں۔ تو یہ میرا کہنا ہے کہ یہ کوئی راستہ تھوڑا ہی ہے، راستہ تو وہی ہے، خدا تک لے جانے والا، اللہ سے جوڑنے والا اور حق پر ہمیں قائم رکھنے والا جو راستہ ہے، اللہ تک پہنچانے والا راستہ، وہ ایک نہیں انیک ہیں۔ اور یہ جو علم روحانیت ہے، علم باطن، یہ راستہ نہیں ہے۔ ہم لوگ سیدھی بھاشوں میں، لفظوں میں یہ بول دیتے ہیں کہ روحانی راستہ، روحانی راستہ بول دیتے ہیں نا، اس علم روحانیت کو روحانی راستہ بھی بول دیتے ہیں، پر یہ راستہ نہیں ہے۔ یہ در حقیقت ایک نور ہے، ایک نور ہے۔ نور مانے روشنی، راستہ دکھانے کے لیے ایک نور ہے، جسے پرکاش بھی ہندی لفظوں میں کہا جا سکتا ہے۔ نور کا معنی پرکاش ہوتا ہے۔ تو یہ ایک نور ہے، یہ روحانیت، اسپرچویلٹی ایک نور ہے، ایک پرکاش ہے، جو ہمیں راستہ دکھاتا ہے کہ صحیح راستہ کون سا ہے، جس پر ہمیں چلتے ہوئے اس ذات الہی کو ہم پہچانیں اور خدا سے خود کو جوڑ پائیں، خدا کے، اللہ کے جو نیم ہیں، جو قانون ہیں، اس کے انوسار ہم چل پائیں۔ تو صحیح راستے پر چلنے کے لیے آج بندہ جو ہے، ہمارے معاشرے کے لوگ چاہے جس بھی دھرم سے ہوں، ہندو ہوں، مسلم ہوں یا سکھ ہوں، جس دھرم سے ہوں، آج بندہ اپنے اپنے طریقے سے اس حق تعالیٰ کی تلاش میں، کھوج میں نکلا ہے۔ ابھی ہمارے ہی معاشرے میں دیکھ لیجئے کہ 72 سے 73 فرقے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو سب نے اپنا اپنا ایک راستہ چن رکھا ہے۔ کون صحیح ہیں، کون غلط ہیں، اس سے کسی کو لینا دینا نہیں، بس اپنے اپنا راستہ چن رکھا ہے اور اس پر ہی چل رہے ہیں۔ 72-73 فرقوں میں بٹے ہیں اور اس پر چل رہے ہیں۔ ہندو مت میں بھی فرقے ہیں، یہودیوں میں بھی فرقے ہیں۔ تو جو جس فرقے میں ہے، تو وہ جو فرقہ ہے، وہ ان لوگوں کے لیے ایک راستہ ہے، اور اس فرقے میں رہ کر وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم جس راستے پر ہیں، یہ ہمارے لیے بہتر ہے، یہی حق راستہ ہے، اور اسی میں وہ حق کو تلاشنے کی کوشش کر رہے ہیں، کھوج کر رہے ہیں، پر حق انہیں ملتا نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی یہ بات پیشن گوئی فرما دی ہے کہ یہودیوں میں 72 فرقے ہوں گے، تو میری امت میں 73 ہوں گے۔ تو سو فرقے تو ہو گئے، فرقے جو ہیں وہ یہ بھی فرمایا کہ سارے فرقے جہنمی ہوں گے، ایک کو چھوڑ کر۔ تو ایک کو چھوڑ کر جو باقی فرقوں کے بارے میں بتایا، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ فرقے بننا، فرقے بنانا، اپنے طریقوں سے اپنے لیے راستہ چننا، الگ الگ ایک گروپ تیار کرنا، یہ کس حد سے صحیح ہو سکتا ہے؟ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی کہ سارے فرقے جہنم میں جائیں گے ایک کو چھوڑ کر۔ تو مطلب فرقے صحیح نہیں ہیں، اور اللہ نے بھی قرآن مجید میں فرمایا کہ فرقے مت بناؤ، فرقوں میں مت بٹو۔ تو لہٰذا فرقہ تو صحیح کہیں سے ہو نہیں سکتا۔ تو یہ فرقے جو ہیں، یہی در حقیقت ان کے لیے راستے ہیں۔ وہ اسی فرقوں میں، اس راستوں میں حق کی تلاش کر رہے ہیں، جو اس پر چل رہے ہیں اسی میں حق کو کوشش کر رہے ہیں تلاشنے کی، کھوج کر رہے ہیں، پر صحیح منزل پر پہنچ نہیں رہے ہیں۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں، جو عقل مند ہیں، جن کے دماغ، جن کے سوچ اچھے چلتے ہیں، انہوں نے دماغ لگایا پہلے ہی وقت رہ کے، تو انہوں نے اپنے لیے یہ روحانی، یہ اسپرچویلٹی اختیار کر لی، اپنے لیے روحانیت اختیار کر لیا۔ اور جنہوں نے روحانیت اختیار کر لیا، تو ان کے لیے ایک روشنی، ایک نور مہیا کر دیے گئے اللہ کی جانب سے، کہ جن کو صاف طور سے صحیح راستے کون سے جا رہے ہیں حق تعالیٰ کی اور دکھنے لگے، یہ نور حاصل ہونے کی وجہ سے۔ تو روحانیت جو ہے، یہ ادھیاتمک اسپرچویلٹی جو ہے، ایک نور ہے، یہ راستے نہیں ہیں۔ ہم لوگ بول دیتے ہیں روحانی راستہ، پر راستے نہیں ہیں، ایک نور ہے جو ہمیں صحیح راستہ، صحیح دشا دکھانے کے لیے یہ نور ہے، یہ پرکاش ہے، ہمیں اندھکار سے نکالنے کے لیے، جو کون سے راستے صحیح ہیں، کون سے طریقے صحیح ہیں، جس پر ہمیں چل کر حق تعالیٰ کو پایا جا سکے۔ تو روحانیت کی یہ ڈیفینیشن ہے، یہ حقیقت ہے۔
اور میں تو